تجارت کرنی ہے، شریعت منع تو نہیں کرتی، فرق اتنا ہے ایک بندہ تجارت کرتا ہے میری ضرورت ہے، ایک بندہ تجارت کرتا ہے یہ میرے اللہ کا حکم ہے، تو جب یہ حکم خدا سمجھے گا تو پھر طریقہ مصطفیٰ کو بھی دیکھے گا، اور جب حکم خدا سمجھ کے طریقہ مصطفیٰ کے مطابق یہ تجارت کرتا ہے، آپ یقین فرمائیں میں بے ادبی نہ ہو تو یہ بات عرض کرتا ہوں، بعض فضائل تجار کے اللہ کے نبی نے وہ بیان فرمائے کہ بعض وہ فضائل علماء کے بھی نہیں ہیں، اتنے عجیب فضائل بیان فرمائے۔ آپ صرف ایک فضیلت ذہن نشین فرمائیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا تاجر جو سچ بولتا ہو اور ایسا تاجر جو امانت دار ہو۔ تجارت میں بنیادی دو ہی چیزیں ہیں، نمبر ایک خیانت کی بجائے امانت سے کام لے، نمبر دو جھوٹ بولنے کی بجائے سچ سے کام لے۔ یہ تجارت کے بنیادی تاجر کی دو خوبیاں تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تاجر سچ بھی بولتا ہو اور تاجر امانت سے کام لیتا ہو، یہ قیامت کے دن اللہ اس کو انبیاء کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ اب یہ چھوٹی فضیلت تو نہیں ہے، لیکن اس کو یہ بھی دیکھے اگر حکم خدا ہے تو پھر طریقہ مصطفیٰ بھی ذہن میں رکھے، حکم خدا بھی ہو طریقہ مصطفیٰ بھی ہو۔ تجارت عبادت بنتی ہے لیکن ہم کیا کریں گے، تجارت شریعت کے مطابق بھی نہیں کرتے، لیکن اگر تجارت کی ہے اور کامیاب نہیں ہوئی پھر ہمیں مسجد بھی یاد آتی ہے، دکان میں قرآن خوانی بھی یاد آتی ہے، پھر ہمیں مدرسے کا کالا بکرا بھی یاد آتا ہے، پھر ہم سب کچھ کر گزرتے ہیں، لیکن تب ہے جب دکان نہ چلے، اور اگر دکان چل پڑے پھر ہماری خرمستیاں وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ تو تاجر کو بھی چاہیے اگر حکم خدا ہے پھر طریقہ مصطفیٰ بھی ذہن میں رکھ لے۔ میں اس پہ لمبی گفتگو نہیں کرتا، صرف ایک بات تجار سے عرض کرتا ہوں، آپ نے صبح دکان پہ جانا ہے، صبح بازار تو جانا ہی ہے، صرف اگر ایک بات کا اہتمام فرما لیں جو سب سے آسان ترین ہے کہ جب بازار جانے لگے تو چوتھا کلمہ پڑھ لیں۔ ہر بندے کو یاد ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت، یہ چوتھا کلمہ مکمل پڑھ لیں۔ اس پہ ملے گا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدمی بازار میں داخل ہو، اذا دخل السوق فقال، بازار میں داخل ہو اور یہ چوتھا کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کو عطا کیا فرماتے ہیں؟ میرے نبی نے 3 انعامات کا اعلان فرمایا ہے۔ نمبر 1، اللہ اس کو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 2، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ سَيِّئَةٍ، اللہ 10 لاکھ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ دَرَجَةٍ، اللہ 10 لاکھ اجر 10 لاکھ درجے عطا فرما دیتے ہیں۔ بتاؤ یہ کتنا آسان کام ہے، آدمی دکان پہ جائے اور چوتھا کلمہ پڑھ لے، 10 نیکیاں بھی ملی ہیں، دکان پہ جاتے ہی 10 گناہ بھی معاف ہوئے ہیں، دکان پہ جاتے ہی 10 لاکھ خدا نے درجے عطا فرمائے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے آدمی حکم خدا سمجھے اور طریقہ مصطفیٰ سمجھے۔ ہم پوری زندگی گزاریں، میں شارٹ کٹ بات کرتا ہوں، ہم پیدائش سے لے کے موت تک اپنی جتنی زندگی ہے ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے تعلیمات پیغمبر کا خیال کر لیں۔ اگر نکاح ہے پیغمبر کی سنت حکم خدا، بچوں کی تربیت ہے پیغمبر کی سنت حکم خدا، اگر ہم نے تجارت کرنی ہے پیغمبر کی سنت اور حکم خدا، اگر خاندان سے معاملات ہیں پیغمبر کی سنت اور حکم خدا، اگر سودی معاملات سے بچ کے ہم نے نفقات پہ عمل کرنا ہے تو پھر سنت مصطفیٰ اور حکم خدا، ہم ان 2 چیزوں کو لے کر چلیں تو پھر زندگی پوری گزرتی ہے، عبادت بن جاتی ہے، ہمارا جینا اور مرنا عبادت بن جاتا ہے۔ آخر میں انسان کی موت کا وقت جب آئے تو آدمی کے سامنے جنازہ ہے، کم از کم آدمی اس موقع پر اس بات کا خیال ضرور کر لے کہ یہ آخری موقع ہے، میت کے ساتھ میرا یہ آخری تعلق ہے، آدمی دنیا سے جانے لگا ہے۔ اس وقت بھی ہمارے یہاں 2 قسم کے لوگ ہیں، بعض وہ ہیں جو میت کے مرنے پر بھی اپنی خواہشات کا خیال کرتے ہیں، اپنی ناک کا خیال کرتے ہیں، اپنی برادری پہ توجہ دیتے ہیں، لیکن میت کو ضرورت اس بات کی ہے، اس بات پہ توجہ دینے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے۔
یہ میت کا حق تھا، میت کو غسل دیا جاتا، اس کا حق تھا، اس کو کفن دیا جاتا، اس کا حق تھا، اس پہ جنازہ پڑھا جاتا، میت کا حق تھا، قبر تک اس کے ساتھ جایا جاتا، میت کا حق تھا، دفن کے بعد دعا کی جاتی، میت کا حق تھا، اگر اس کے ذمے قرضے تھے ادا کر دیے جاتے، یا میت کا حق تھا اس کی وراثت کو شریعت کے مطابق تقسیم کر دیا جاتا، لڑکوں کا حق بھی دیا جاتا، لڑکیوں کا حق بھی دیا جاتا، ہم باقی کام کر لیں گے، لیکن وراثت تقسیم کرتے وقت لڑکے جبر سے حق وصول کر لیتے ہیں، لڑکی کمزوری کی بنیاد پہ حق وصول نہیں کر پاتی۔ ہم نے پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑا ہے، ہمیں بحیثیت مسلمان چاہیے، ہم نے پیدائش سے لے کے وفات تک اپنے پیغمبر کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کا اہتمام کر لیں، آپ یقین فرمائیں ہمارا ملک امن کا گہوارہ بن سکتا ہے، محبت کی فضا بن سکتی ہے، شریعت نافذ ہو سکتی ہے، مسجد سے لے کے اسمبلی تک دین کی بات کی جا سکتی ہے۔ بحیثیت پیغمبر کے وارث ہونے کے ہم علماء آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرتے ہیں، ہم نے تعلیمات پیغمبر کے حوالے سے اگر دو چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہم نے ضرور کرنا ہے، اور جس سے منع کیا ہم نے اس سے باز آ جانا ہے۔ اس پہ یہ نہ دیکھیں میرا نقصان کتنا ہے، یہ نہ دیکھیں میرا نفع کتنا ہے، پیغمبر کی تعلیمات پہ چلتے رہیں۔ میرے پیغمبر نے جو تعلیمات دی ہے میں نے اس کے کچھ اشارے ذکر کیے ہیں، میں نے